بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار نبوت کے چند دن بعد کی بات ہے۔ ابھی 4 یا 5 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق خاص حضرت ابوبکر کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک پہاڑی سے گزر ہوا تو وہاں ایک نوجوان بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور نے اس نوجوان سے فرمایا کہ ہمیں کسی بکری کا دودھ پیش کرو۔ اس نے عرض کی، جناب مجھے میرے مالک کی جانب سے اجازت نہیں ہے۔ اس زمانے کا دستور تھا، بکریوں کے مالکوں میں سے کچھ مالک اجازت دیتے تھے کسی مسافر اور راہگیر کو دودھ چاہیے ہو تو پلا دینا، کوئی نہیں دیتے تھے۔ اس نوجوان کے مالک نے اجازت نہیں دی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی بکری ہے جس کا دودھ ابھی اترا نہ ہو؟ کہا جی ہے، اس کو لے آؤ۔ لائے۔ حضور نے کچھ پڑھا اور بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو دودھ اتر آیا۔ خود پیا، جناب ابوبکر کو پلایا، اس نوجوان کو بھی پلایا۔ حضور تشریف لے گئے، لیکن وہ نوجوان بڑا متاثر ہوا۔ اس کو اس لگن نے اسی سوچ میں مصروف رکھا کہ آخر اس شخص نے کیا پڑھ کر تھن پر ہاتھ پھیرا تھا۔ حضور اپنے مشاغل کے بعد شام کو جب گھر پہنچے، وہ نوجوان دروازے پر کھڑا تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی، جناب میں وہ الفاظ سیکھنے آیا ہوں جو آپ نے پڑھ کر تھن پر ہاتھ پھیرا اور دودھ اتر آیا۔ اس زمانے کے ماحول کے مطابق گویا کہ وہ منتر سیکھنے آئے تھے۔ آئے تو منتر سیکھنے تھے، لیکن حضور کے حسن اخلاق اور کمال شخصیت سے ایسا متاثر ہوئے کہ 23 سال حضور کے ساتھ گزار دیے۔ حضور کی شخصیت سے جڑے رہے اور بھرپور استفادہ کیا۔ وہ گھر سے منتر سیکھنے آنے والا نوجوان امت کے فقہاء کا سردار بن گیا۔ اسے ہماری کتابوں میں مختلف القاب سے یاد کیا گیا۔ کہیں اسے صاحب النعلین کہا گیا، حضور کے نالین سنبھالنے والا، حضور کی مسواک سنبھالنے والا، حضور کا تکیہ مبارک سنبھالنے والا۔ اس طرح کے بڑے بڑے عظمت والے القاب اس شخص کا حصہ بن گئے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس دلچسپ اور خوبصورت واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، خصوصاً ان تمام حضرات کے لیے جو علم سیکھنا چاہتے ہیں، طلباء کے لیے اور علم کے پیاسوں کے لیے بڑا اہم سبق ہے، وہ یہ کہ طالب علم کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے۔ طالب علم کے سینے میں علم کی سچی لگن اور پیاس، جذبہ اور ولولہ ہونا ضروری ہے۔ طالب علم کے لیے استاد سے بھرپور استفادہ کرنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ بھرپور وقت دے، اور ساتھ ہی وہ طالب علم کامیاب ہوتا ہے جو استاد کی خدمت کو اپنا شعار بناتا ہے۔ یہ وہ لائنز ہیں جن پر چل کر علم نافع نصیب ہوتا ہے۔ آج اگر ہم علم نافع چاہتے ہیں تو ان سارے اصول و ضوابط اور ان خوبصورت راستوں کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔